اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے بعد سب سے افضل ترین انسان، سب سے اعلیٰ انسان وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر متعدد دلائل ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کا دار و مدار کنبے، قبیلے، خاندان، رنگ، صورت اس کے اوپر نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کا دار و مدار ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اور اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب قرآن سے ہی پوچھیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ سورہ واللیل کی یہ آیت مبارکہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے بچ جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے صدیق اکبر ہیں تو سب سے زیادہ افضل بھی انبیاء کے بعد اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر ہے۔ دوسری دلیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم پیارے آقا کی موجودگی میں صحابہ کرام میں کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ کننا نخیر ابا بکر، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ ہم ابو بکر کو سب پر فضیلت دیا کرتے تھے، اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تیسری دلیل غزوہ ذات السلاسل، اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ اب حالانکہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی موجود ہیں، دیگر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جب آپ نے ان کو امیر بنایا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آئی کہ میں اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند ہوں۔ چنانچہ وہ آئے آپ کی زبان سے اس بات پر مہر لگوانے کے لیے، اور آ کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا ابو بکر سے، یعنی آپ کی محبت بھی سب سے زیادہ جس شخص سے ہے وہی آپ کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ چوتھی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 ہجری کو حج فرض ہوا، آپ اس سال حج کے لیے نہیں گئے، صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ اب ضرورت تھی کہ ان صحابہ کا کسی کو امیر بنا کے بھیجا جاتا۔ سیدنا علی بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، دیگر بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں۔ سب کی موجودگی میں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا امیر بنا کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد امت کی قیادت کرنے کا زیادہ حقدار وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، پیچھے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، تو صدیق اکبر نے پوچھا اے علی کیا امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے؟ سیدنا علی نے عرض کیا اے صدیق میں مامور ہی ہوں، لیکن صرف مجھے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آئندہ سے کسی مشرک کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ پانچویں دلیل اسلام کے ارکان میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ آپ کی بیماری کے ایام ہے، اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے پورے صحابہ اور اہل بیت میں کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حالانکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے اسے مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے، تو آپ کا صدیق کو سب کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کرنا کی دلیل ہے کہ پیارے نبی کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس بات کی دلیل اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے،
کہتے ایک دن میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا، مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو الدرداء، ابو بکر تم سے اعلیٰ ہے، اس سے آگے کیوں چل رہے ہو؟ اور پھر فرمایا ابو بکر تو وہ انسان ہے دنیا میں جس انسان پر سورج طلوع ہو کے غروب ہوتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن محمد بن حنفیہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اپنے ابا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے ابا جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ پوچھا ان کے بعد؟ فرمایا عمر ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، اور اس بات کی مزید وضاحت مسند احمد کی اس روایت سے ہوتی، علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے، ہاتھ ہلا کر ممبر پہ مارا اور فرمایا اسی ممبر پہ بیٹھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے میں نے خود سنا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں، مجھے پتہ چلا، اور پھر فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں اس گناہ کا وبال انہی کے اوپر ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر و عمر سب سے زیادہ افضل ہے۔